السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے عرفے کے تعلق سے۔ عرفہ کیا ہے اور عرفہ کب منایا جاتا ہے، عرفے کی فاتحہ کس دن دلوائی جاتی ہے، ان تمام ایشو کو آج ہم حل کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے، آج اکثر لوگ شب برات سے پہلے میت کا عرفہ کرتے ہیں، مثلاً حلوہ روٹی وغیرہ پر فاتحہ دلاتے ہیں، پھر اس کو برادری میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شب برات سے 1، 2 یا 3 دن پہلے انتقال کر جائے تو اس کا بھی شب برات سے پہلے ہی عرفہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی شب برات کے 1 دن بعد انتقال کر جائے تو پھر 1 سال کے بعد ہی اس کا عرفہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب ان کی روح 1 سال بھٹکتی رہے گی، قبرستان میں مومنین کی جماعت میں شامل نہ ہوگی، جب عرفہ کر دیا جائے گا تب روح شامل ہوگی۔ معلوم آج یہ کرنا ہے کہ کیا یہ سب باتیں جو ہماری عوام میں ہوتی ہیں، کیا یہ سب درست ہیں؟ آج انشاءاللہ یہ سارے سوالات آپ کے حل ہو جائیں گے، اور عرفے کی تاریخ بھی انشاءاللہ جو ہے ویڈیو کے آخر میں آپ حضرات سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے آپ تمام ناظرین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل تعلیم اسلام کنٹینٹ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، اور اگر بات اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں، جواب سماعت کریں۔ دیکھیے، عرفہ کرنا کوئی معیوب فعل نہیں ہے، بلکہ یہ ایصال ثواب ہے، جب چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہاں، یہ کہنا کہ شب برات سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے ہی ہو سکتا ہے، یا جب تک عرفہ نہ ہوگا روح بھٹکتی رہے گی، یا مومنین کی جماعت یعنی قبرستان میں داخل نہ ہوگی، دیکھیے یہ سب جہالت ہے۔ اللہ توفیق دے تو ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، پھر اس میں حلوہ روٹی کی خصوصیت بھی نہیں، ہر جائز چیز پر نیاز و فاتحہ درست ہے۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ برادری میں تقسیم کرنا منع ہے، بلکہ اسے غریبوں یتیموں میں تقسیم کریں، نہ کہ امیروں میں۔ کیوں؟ کیونکہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روح نکالنے، عرفے سے پہلے میت کا فاتحہ الگ دینے اور برادری میں تقسیم کرنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، روح نکالنا محض جہالت و حماقت و بدعت ہے۔ ہاں، فاتحہ دلانا اچھا ہے، شکر چاول مساکین کو تقسیم کرنا خوب ہے، مگر برادری میں موت کے لیے نہ بانٹا جائے۔ عرفے تک یا بعد تک اگر الگ ہمیشہ فاتحہ دیں تو حرج نہیں، شامل رکھیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی عرفے کی فاتحہ کا جو سامان ہے اس کو آپ الگ بھی فاتحہ دلوا سکتے ہیں اور ایک جگہ بھی فاتحہ دلوا سکتے ہیں، اور یہ سمجھنا کہ عرفے تک الگ کا حکم ہے پھر شامل کا، تو یہ غلط اور جہالت ہے۔ میت کی دعوت برادری کے لیے منع ہے، ہاں ان کا برا ماننا حماقت ہے۔ ہاں، برادری میں جو فقیر ہو اسے دینا اور فقیر کے دینے سے افضل ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 11۔ دیکھیے، ایک بات اور آپ تمام سائقین جو ہے اپنے ذہن و فکر میں رکھیں کہ عرفہ کرنا اور غربا میں مساکین کو تقسیم کرنے کا اصل مقصد جو ہوتا ہے ایصال ثواب کرنا ہے۔ اس لیے لوگ برادری میں حلوہ اور روٹی تقسیم کرتے ہیں، مگر اسے کھانے کے بجائے جانور کو کھلا دیا جاتا ہے۔ اکثر بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ برادری میں جب محلے میں بستی میں جب دے کر آیا جاتا ہے وہ کھانا عرفے کا، تو لوگ اس کو کھاتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو پھینک دیتے ہیں یا پھر وہ کسی جانور وغیرہ کو کھلوا دیتے ہیں۔ واللہ یہ فقیر کا بارہا کا مشاہدہ ہے۔ لہذا تقسیم نہ کر کے کچھ رقم غریبوں یتیموں میں تقسیم کر دیں، یا ان کی دیگر ضروریات پوری کر دیں، یا پھر غربا و مساکین کو گھر پر بلا کر دعوت کھلا دیں، کیونکہ عرفہ کرنا فرض و واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اور مستحب کے چکر میں مال کو ضائع کر دیا جاتا ہے، جانور کو کھلا دیا جاتا ہے۔ اس لیے تقسیم نہ کر کے کوئی اور طریقے سے ایصال ثواب کریں۔ ہاں، اگر آپ کو یقین ہو کہ فلاں کھاتا ہے تو بے شک آپ اسے دے سکتے ہیں، بلکہ ایسے غریب کو دینا تو اور افضل ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ایک اور سوال کہ عرفہ کس دن ہوتا ہے؟ شب برات سے 1 دن پہلے عرفہ کرتے ہیں،
جو 14 شعبان کو شب برات ہوتی ہے اور 14 شعبان سے ایک دن پہلے یعنی 13 شعبان کو عرفہ کرتے ہیں، یعنی جتنے مرحومین انتقال کر چکے ہوتے ہیں ان تمام کے نام سے فاتحہ دلائی جاتی ہے، یہی عرفہ کہلاتا ہے۔ اور یہ نیا عرفہ یعنی جو اس سال انتقال کرے ہیں ان کو 13 شعبان کو ان کے نام کی جو ہے نیاز لگائی جاتی ہے، اور جو 14 شعبان یعنی شب بارات والے دن جو ہے جو اس سال سے پہلے کے لوگ انتقال کر چکے ہیں ان کے نام کی فاتحہ لگوائی جاتی ہے، اور اسی کو پرانا عرفہ کہا جاتا ہے۔ یعنی 13 شعبان کو نیا عرفہ اور 14 شعبان کو پرانا عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک اور ایشو اور ایک اور بات اس عرفے کے تعلق سے ہے کہ عرفے سے پہلے کچھ عزیز و اقارب یعنی رشتہ دار وغیرہ اپنی طرف سے کچھ فاتحہ کے لیے سامان جیسے شکر، سوجی، حلوے وغیرہ کے لیے یا کچھ ڈرائی فروٹس وغیرہ لے کر ان اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں کہ جن کے گھر سے اس سال کوئی انتقال کر گیا ہوتا ہے، اور ان کے یہاں پیش کرتے ہیں تاکہ اس کو جو ہے بنا کر حلوہ وغیرہ ان کے نام سے ایصال ثواب کیا جائے۔ تو عزیزان محترم، اگر بخوشی وہ لے کر آ رہے ہیں تو اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کی ایصال ثواب کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی اور سے یعنی رشتہ دار وغیرہ کا وہ تحفہ قبول کر کے یعنی وہ سامان لے کر اگر آپ عرفہ کرواتے ہو، عرفے کی فاتحہ کرواتے ہو، تو اس میں مردے پر بوجھ ہوتا ہے، مردے پر دباؤ ہوتا ہے، تو یہ بلا وجہ کی بات ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے اور آپ کے پاس اللہ رب العزت کی عطا سے اتنا مال ہے کہ آپ خود عرفہ وغیرہ کا انتظام کر سکتے ہو، عرفے کی فاتحہ کا انتظام کر سکتے ہو، تو اپنے آپ کرنا بہتر ہے، یہی بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی رشتہ دار وغیرہ یا آپ کے مرحومین کا کوئی عزیز و اقارب اگر آپ کو کچھ لا کر دے رہا ہے اور اپنی خوشی سے وہ آپ کو پیش کر رہا ہے تو اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے لے کر اس کا جو بھی بنانا ہے حلوہ وغیرہ اس کو بنائیں اور اس کی فاتحہ وغیرہ دلا دی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مزید معلومات کے لیے آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کے ذہن و فکر میں آ رہی ہوں گی، عرفے کے تعلق سے جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہو بلا جھجک آپ کمنٹ باکس میں کر کے ہمیں بتائیں اور ہم سے پوچھیں کہ آپ کو کس چیز کے بارے میں معلومات کرنی ہے۔ انشاءاللہ